آج جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ڈیجیٹل پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی پہلے سن لو، میرے پیارے محبوب مرشد کی اللہ قبر کو نور سے بھر دے، بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ آپ راشد مناز روڈ پر چلے جائیں، مٹھائی کی دکانیں ہیں، ایک مٹھائی کی دکان پر ایک مٹھائی 1200 روپے کلو کی ہے، اب تو 2000 کلو کی ہوگی، میں 1200 کی بات کر رہا ہوں، 2000 کلو والی بھی ہے مٹھائی کی دکان۔ اور آگے چند قدم کے فاصلے پر ایک مٹھائی کی دکان ہے، وہ 400 روپے کلو دے رہا ہے، اور آپ وہاں لڑ رہے ہیں کہ آپ 1200 کی کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی میرا تو ریٹ یہی ہے نا، آپ آگے چلے جاؤ، لڑتے کیوں ہو، بحث کیوں کرتے ہیں؟ حضرت والا دعوت کس چیز کی دیتے تھے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ حضرت دعوت دیتے تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، صدیقین کی آخری سرحد کی حضرت دعوت دیتے تھے، اور ایسا پیارا محبوب مرشد کو لا کر دکھائے، فرماتے تھے کہ میں دعوت دیتا ہوں صدیقین کی آخری سرحد کی، لیکن اگر اس زمانے میں کوئی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ کر عمل کرتا ہے تو اس زمانے کا وہ تقویٰ ہے، آپ وہ اختیار کر لو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن بحثیں کیوں کرتے ہو آپس میں چغلیاں کیوں کھاتے ہو؟ آداب معاشرت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسئلہ کسی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے بتا دیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، وہ جا کر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دیا، 3 دفعہ کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے ڈانٹ دیا، کیا تم نے لگایا ہوا چغل خوری، کیوں ادھر ادھر آتے ہو؟ بھائی حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں اللہ برکت دے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، بڑا آسان فرما دیا کہ ڈیجیٹل پر لڑتے کیوں؟ ایک جواز کا بھی فتویٰ ہے، عدم جواز کا بھی فتویٰ ہے، آپ کو جو پسند ہے اس پہ عمل کر لو، دوسروں کے پاس کیوں آ کر نقل کرتے ہو کہ اس مفتی صاحب نے یہ فرمایا، اس نے یہ فرمایا؟ جاؤ دارالعلوم کورنگی، دارالعلوم بنوری ٹاؤن سے معلوم کرو، جاؤ دارالعلوم دیوبند سے معلوم کرو، جاؤ دارالعلوم یاسین القرآن سے معلوم کرو، حرام کا جملہ لکھا ہے کہ یہ ہر قسم کی تصویر ڈیجیٹل ہو یا ڈیجیٹل کا باپ ہو، حرام ہے۔ تو ہم نے کسی سے زبردستی کی؟ اگر کوئی کھینچتا ہے اس سے ہم لڑے جا کر، ہمارے یہاں کھینچنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے بیان میں اجازت نہیں ہے۔ آپ جب ہمارے پاس آئے اور نیک گمان رکھ کر شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سننے آئے ہو، تو آپ کو کیا پنچایت ہے کہ آپ ہمارے احباب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے احباب نہیں کھنچواتے، کوئی کھنچوانا فرض ہے، کوئی واجب ہے؟ اتنا آسان حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لڑاتے کیوں آپس میں ہو؟ آپ کو جو پسند ہے کہ عدم جواز کا پسند ہے تو عدم جواز میں آ جاؤ، جواز کا پسند ہے اس میں آ جاؤ۔ میں اکیلے اپنی بات کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ اللہ بچائے اس دن سے اگر کوئی شیخ اپنا فوٹو کھنچواتا ہے یا ٹی وی پر آتا ہے یا کوئی پروگرام اپنا چینل بناتا ہے تو جو ماں بہن بہو بیٹیاں کمزور ہیں تھوڑا، وہ نہیں دیکھیں گی، آنکھوں کا زنا نہیں ہوگا ان کا، یہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ نہیں ہوگا، لعنت ان پر نہیں برسے گی۔ وجہ کون ہوا؟ وجہ شیخ ہوا نا، اس کی وجہ سے دیکھا نا انہوں نے، آپ کو پنچایت کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ حدیث پاک دیکھو، المتقی من یتقی الشبہات، اللہ والا وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے۔ جب ایک شخص بڑھ گیا اور بہت بڑی تعداد اس کو حرام کہتی ہے، آپ کو اگر حرام کا جملہ صحیح نہیں لگتا، اب ہم سے فتویٰ لے لو، آپ جا کے دارالعلوم کورنگی سے، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لے لو، آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لو، اگر آپ کو جواز پہ عمل کرنا ہے تو ہم نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، ہم تو آپ کے پاس نہیں آئے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور یہ دیکھو، اور آپ کو اگر کسی نے جواز کا فتویٰ دے دیا اب ہمارے دوستوں کے پاس آ رہے ہو، اور الحمدللہ دوست بھی اللہ کے کرم سے ایسے جمے ہوئے ہیں کہ آئندہ ہم کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جواز والے مفتی صاحبان ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہے، ہم ان کے جوتوں کے خاک کے ذرے کے کروڑواں سے بھی برابر نہیں ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، ان کی تحقیقات ہیں، حضرت فرماتے ہیں ان کی تحقیقات ہیں۔ ہمیں تو جو مفتی صاحبان عدم جواز کا فرماتے ہیں کہ یہ ہر قسم کی تصویر چاہے عکس ہو چاہے اس کا باپ ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا آپ پورے دنیا میں قیامت تک کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ ڈیجیٹل ہو یا ڈیجیٹل کا باپ ہو، نامحرم کو دیکھنا جائز ہے، ڈرامے فلمیں دیکھنا جائز ہے، یا نامحرم مرد کو دیکھنا جائز ہے، یا نامحرم کو عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ اللہ والے آنے والے فتنے سے بچاتے ہیں۔ جب ماں اور باپ ڈیجیٹل کی تصویروں میں لگے ہوئے ہوں گے، آنے والی نسل کو کیا پتا چلے گا کہ کیا کھینچنا ہے کیا نہیں کھینچنا ہے؟
آنے والی نسل کہاں سے کارٹون سے اور فلموں اور ان سے بچے گی؟ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہماری ذاتی مجلس میں، اتنی بڑی مجلس میں یا تنہائی کی مجلس میں کسی بزرگ یا مفتی صاحب یا کسی اللہ والے پر ہم نے اعتراض کیا ہو۔ بھائی ہمارے شیخ نے منع کیا ہے کہ جو مفتی صاحبان، آپ دیکھو علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اس کے فتاوی شامیہ سے سارے دنیا کے مفتی فتویٰ لیتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر دریا کے کنارے کوئی عورت آ جائے، عکس دیکھنا حرام ہے۔ اب عکس کہاں گیا؟ عکس دیکھنا حرام ہے جس سے فتویٰ لیا جاتا ہے۔ کون سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ نامحرم عورت کے ڈیجیٹل کے فلم یا تصویر کو دیکھو؟ اور کون سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی اگر آتا ہے ٹی وی پر اس کو دیکھنا عورتوں کا جائز ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ۔ جب عورت اس کو دیکھ سکتی ہے تو اس کو سامنے روڈ پر کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ جب اس کو دیکھ سکتی ہے تو ڈرامے والے کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ جب اس کو دیکھ سکتی ہے تو دیور کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ جب دیور کو دیکھ سکتی ہے تو ماموزاد، خالازاد، پھپھیزاد، تایازاد کے بیٹوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ ایسا کسی مفتی صاحب نے نہیں فرمایا۔ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کو بیوقوف بنا کر چکر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے دوست بھی بیوقوف نہیں ہیں، الحمدللہ عقل مند ہیں۔ آپ اگر بیوقوف کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ اگر پاگل کہتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے سیکھی ہے دیوانوں سے محبت اختر، ہم نے سیکھی ہے دیوانوں سے محبت اختر۔ ہائے یہ درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو۔ کون اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک کوئی نہیں جائے گا قیامت تک، نعوذ باللہ۔ یہ صدیقین کا جملہ خالی رہے گا، نعوذ باللہ۔ اور صدیقین کی آخری سرحد تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ ارے ہم اور آپ کوشش کریں، اللہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ عطا فرما دیں گے، لیکن ارادہ تو کریں کہ میں جان دے دوں گا، آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہ تصویریں کھینچنا کوئی فرض ہے کیا؟ اسی طرح تو آدمی آہستہ آہستہ ڈراموں میں پتہ نہیں کس کس میں مبتلا ہو گیا۔ ہم نے کسی سے سختی کی ہو، ہم نے کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، ہاں ان سے ضرور ناراضگی کا اظہار کریں گے جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ کو جس طرح تمہیں ہمیں اصلاح کرنی ہو ہماری اصلاح کرو، وہاں ہم ضرور بتائیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کیوں تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ ارے صاحب نوٹ پر بھی تو تصویر ہے، تو پھینک 5000 کا نوٹ، پکڑنے والے بہت ہیں، اور لگا اس پہ مار کر پھر دیکھتا ہوں کتنے میں بکتا ہے۔ ایسے بیوقوفی کی بدھو جیسی باتیں کہ ہمارے اختیار میں کوئی ہے، یہ اللہ ان سے پوچھیں گے ہمارا کیا واسطہ۔ اس لیے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم جو مفتی صاحبان عدم جواز کا فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے، میرے پیارے مرشد فرماتے تھے بس یہی بات پکڑو، اور شک تو پڑ گیا نا بھائی، شک تو پڑ گیا۔ المتقی من یتقی الشبہات، ابھی کسی جگہ پر سوراخ ہو اور سب کہہ رہے ہیں کہ سانپ نہیں ہے، ایک کہتا ہے کہ شاید سانپ ہے، انگلی ڈالیں گے؟ نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ 99 گلاس جوس کے اور زمزم کے پتہ نہیں کیا کیا رکھے ہوئے ہیں، اور انار کا شربت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک گلاس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں نجاست ہے، تو تمہیں ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ 99 گلاس اللہ نے دیا، اس کو پکڑو نا۔ تو اسی طرح بھائی اگر ہمارے اتنے بڑے مجمع میں کوئی اگر یہ ذہن رکھتا ہے تصویر کا، اور اللہ نے عقل بھی دی ہے، جس کی آپ تصویر بنا رہے ہو آپ کے موبائل میں بیوی، بہن، بیٹی، ماں نہیں دیکھے گی، آنکھوں کا زنا نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین النظر، یا یہاں بھی کوئی اور چیز لے آئے ہو آپ، تو بھائی آپ کو اگر یہ پسند ہے تو ہم تو آپ سے زبردستی نہیں کر رہے نا۔ آپ ہمارے اتنے نیک دوستوں کو کیوں برباد کرتے ہو بھائی؟ ہمارے دوست اس پر چل رہے ہیں کہ ہمیں تصویر نہیں کھنچوانی، اب آپ کو کیا پنچایت ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تو آپ کو پسند ہے تو آپ کر لو۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے، میں ایک بات ان سے پوچھتا ہوں دوسروں کو برباد کرنے والے، آپ اس مفتی صاحب کے پاس گئے جس نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور 10 جگہ بول رہے ہو ہمارے ساتھ چلو، ہم آپ کو عدم جواز والے کے پاس لے چلتے ہیں، پھر وہ بھی آپ بات ہر جگہ پھیلاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں اس پنچایت میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے صلاۃ التسبیح پڑھ لو، صلاۃ الحاجات پڑھ لو، شیخ نے جو قرآن پاک بتایا ہے وہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، کیا ان کو مطمئن کرنا، ان کو مطمئن کرنا۔ بھائی آپ لوگ سب مطمئن ہیں نہیں ہیں کہ ہمیں تو تصویر سے منع کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ کیا خیال ہے کون مطمئن ہے بھائی؟ یہ لو بھائی، سب کے سب مطمئن ہے کہ ہمیں کسی کی تصویر کھینچنے کا شوق نہیں ہے، تو اب ہمارے ان دوستوں پر آپ کیوں محنت کرتے ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ سر میں درد ہو جائے گا، کوئی ہٹنے کا نہیں ہے اللہ کے کرم سے۔ ابھی اسی مجلس میں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مجلس میں اثر کے بعد بتایا 1000 فلمیں ڈیلیٹ کی ہیں اس نے اپنے موبائل سے، اللہ کے کرم سے 1000 فلمیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل والا بنا دے جناب، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔